اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اور تمہارے وارثوں کو تیار کر دیا کہ وہ تمہارے ترکہ کو مخصوص عزیزوں میں جنہوں نے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیا، اور ان غمزدہ قریبیوں میں کہ جو موت کو روک نہ سکے، اور ان خوش ہونے والے رشتہ داروں میں جو ذرا بے چین نہیں ہوتے، تقسیم کر لیں۔ لہٰذا تمہیں لازم ہے کہ تم سعی و کوشش کرو اور سفر آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ، اور سر و سامان مہیا کرو، اور ذات مہیا کر لینے والی منزل سے ذات فراہم کر لو۔ دنیا تمہیں فریب نہ دے جس طرح تم سے پہلے گزر جانے والی امتوں اور گزشتہ لوگوں کو فریب دیا کہ جنہوں نے اس دنیا کا دودھ دوہا اور اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا لے گئے، اور اس کے گنے چنے دنوں کو فنا اور تازگیوں کو بجمردہ کر دیا۔ ان کے گھروں نے قبروں کی صورت اختیار کر لی ہے، ان کا مال ترکہ بن گیا جو ان کی قبروں پر آتا ہے۔ اسے پہچانتے نہیں، جو انہیں روتا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور جو پکارے اسے جواب نہیں دیتے۔ اس دنیا سے ڈرو کہ یہ غدار، دھوکہ باز اور فریب کار دینے والی اور پھر لے لینے والی ہے، لباس پہنانے والی اور پھر اتروا لینے والی ہے۔ اس کی آسائشیں ہمیشہ نہیں رہتی، نہ اس کی سختیاں ختم ہوتی ہیں اور نہ اس کی مصیبتیں تھمتی ہیں۔ اس خطبہ کا یہ حصہ زاہدوں کے اوصاف میں ہے۔ وہ ایسے لوگ تھے جو اہل دنیا میں تھے مگر حقیقتاً دنیا والے نہ تھے۔ وہ دنیا میں اس طرح رہے کہ گویا دنیا سے نہ ہوں۔ ان کا عمل ان چیزوں پر ہے جنہیں خوب جانے پہچانے ہوئے ہیں، اور جس چیز سے خائف ہیں اس سے بچنے کے لیے جلدی کرتے ہیں۔ ان کے جسم گویا اہل آخرت کے مجمع میں گردش کر رہے ہیں۔ وہ اہل دنیا کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی جسمانی موت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور وہ ان اشخاص کے حال کو زیادہ اندوہناک سمجھتے ہیں جو زندہ ہیں مگر ان کے دل مردہ ہیں۔ پھر ایک اور خطبہ میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، معلوم ہونا چاہیے کہ زبان انسان کے بدن کا ایک ٹکڑا ہے۔ جس انسان کا ذہن رک جائے تو پھر کلام ان کا ساتھ نہیں دیا کرتا، اور جب اس کے معلومات میں وسعت ہو تو پھر کلام زبان کو رکنے کی مہلت نہیں دیا کرتا۔ اور ہم اہل بیت علیہم السلام اقلیم سخن کے فرما رواں ہیں۔ وہ ہمارے رگ و پے میں سمایا ہوا ہے اور اس کی شاخیں ہم پر جھکی ہوئی ہیں۔ خدا تم پر رحم کرے اس بات کو جان لو کہ تم ایسے دور میں ہو جس میں حق کو کم زبانیں صدق بیانی سے کند اور حق والے ذلیل و خوار ہیں۔ یہ لوگ گناہ و نافرمانی پر جمے ہوئے ہیں اور ظاہرداری و نفاق کی بنا پر ایک دوسرے سے صلح و صفائی رکھتے ہیں۔ ان کے جوان بدخو، ان کے بوڑھے گناہگار، ان کے عالم منافق اور ان کے واعظ چاپلوس ہیں۔ نہ چھوٹوں بڑوں کی تعظیم کرتے ہیں اور نہ مالدار فقیر و بے نوا کی دستگیری کرتے ہیں۔ ایک اور خطبہ میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل و کفن دیتے ہوئے وقت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ کے رحلت فرمانے سے نبوت، خدائی احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ آپ نے اس مصیبت میں اپنے اہل بیت کو مخصوص کیا، یہاں تک کہ آپ نے دوسروں کے غموں سے تسلی دے دی، اور اس غم کو عام بھی کر دیا کہ سب لوگ آپ کے سوگ میں برابر کے شریک ہیں۔ اگر آپ نے صبر کا حکم اور نالہ و فریاد سے روکا نہ ہوتا تو ہم آپ کے غم میں آنسوؤں کا ذخیرہ ختم کر دیتے، اور یہ درد منت پذیر درمانہ ہوتا، اور یہ غم و حزن ساتھ نہ چھوڑتا۔ پھر بھی یہ گریہ و بکا اور اندو حزن آپ کی مصیبت کے مقابلہ میں کم ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔